الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 855. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے ایک عمرہ کیا 2 سال پہلے اور اب وہ 2 سال کے بعد دوبارہ عمرہ کر رہا ہے تو پہلے عمرے سے لے کے اس عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے تھے وہ ان سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کیا کسی نے 20 سال کے بعد عمرہ کیا، پہلے عمرہ کیا تھا اب 20 سال کے بعد دوبارہ عمرہ کیا، تو 20 سال کے اندر جتنے گناہ ہوئے تھے ان تمام گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے. تو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. اور حج مبرور کی جزا تو جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حج مبرور کی جزا تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور سے مراد یہ ہے ایسا حج جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اب حج مبرور کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حج مبرور ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو گیا یا نہیں؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ حج مبرور حج کرنے کے بعد جب انسان واپس آئے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. ایسا نہ ہو جو گناہ لے کر حج پر گیا تھا حج پر آنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے ساتھ رہیں. حج سے واپسی پر اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. فرض کیا پہلے نماز کا پابند نہیں تھا، اب نماز کا پابند ہو گیا. پہلے جو تھا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب زکوٰۃ دینے لگ گیا. تو حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. پہلے رویے بڑے غلط تھے، اخلاق اچھا نہیں تھا، اب اخلاق اچھا ہو گیا. تو حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے. اور اگر یہ نہیں ہوا، جیسے حج کے لیے جاتے ہوئے گئے تھے واپس آئے تو وہی حال ہے. پہلے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتے تھے، اب بھی نہیں لیتے، ہاں وہی حال ہے. تو پھر انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے. حدیث نمبر 856. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا تو اس نے نہ تو رفث کیا اور نہ اس نے گناہ کیا تو وہ ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو. اصل بات ہے جب انسان احرام پہن لیتا ہے اور حج کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے اوپر 3 پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور یہ 3 پابندیاں قرآن عائد کرتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جب انسان احرام پہن لے، اپنی حج کی نیت کر لے تو اس کو رفث نہیں کرنا. رفث سے مراد تعلقات ہیں، اور صرف تعلقات ہی سے مراد نہیں ہیں بلکہ ایسی باتیں یا ایسے اشارے جو کہ تعلقات کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. رفث کا جو لفظ ہے وہ ان باتوں پر بھی محیط ہے. تو لہٰذا احرام کی پابندیوں میں یہ پابندی سب سے پہلے ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو تعلقات کی طرف لے جاتی ہو، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی بات. تو اس کے بعد دوسری پابندی کیا ہے؟ ولا فسوق. حج میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ولا جدال فی الحج. حج میں جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پابندیاں اس لیے لگائیں. پہلی پابندی اس لیے لگائی کہ جب بیوی کے بارے میں آپ کبھی کوئی ایسی بات نہ بات کر سکتے ہیں،
نہ کوئی حرکت ایسی کر سکتے ہیں، تو کسی غیر کے بارے میں تو آپ کو بالکل ہی نہیں ایسی بات سوچنی، تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اور دوسری بات، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ اور تیسری بات، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، بعض اوقات 50-50 لاکھ لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پابندیوں کے ساتھ حج کو پرامن رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حج کے موقع پر اتنے قتل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا خیال ہے کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ حج کے موقع پر لوگ آپس میں لڑ پڑے ہوں اور کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہی احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور وہ رفث بھی نہ کرے اور وہ کوئی گناہ بھی نہ کرے، اس نے حج کی پابندیوں کا خیال رکھا، تو وہ ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ اور جس بچے کو، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جو بچہ نیا نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، وہ بالکل معصوم ہوتا ہے۔ تو حج کے ساتھ انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ تو ہوتے ہی ہیں۔ صغیرہ گناہ تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ حج کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے آئے اس سے دعا کراؤ، کیونکہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہے، وہ معصوم ہے بالکل۔ حدیث نمبر 861 ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ پر مکہ فتح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ پر اپنے رسول کو اور مومنوں کو غلبہ دے دیا ہے۔ یعنی اصحاب الفیل، آپ کو پتہ 60,000 کا لشکر لے کر آئے تھے یمن سے کچھ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر کس کو قبضہ دے دیا ہے؟ اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو۔ تو یہ نہ تو میرے سے قبل کسی کے لیے حلال تھا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی ہی حلال ہوا ہے، اور یہ میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا گھر حرم ہے، حرم سے کیا مراد ہے؟ محترم ہے، وہاں پہ خون بہانا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہاں پہ خون بہانا جائز نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز کیا تھا، اور آپ کے سے پہلے بھی کسی کے لیے وہاں خون بہانا جائز نہیں تھا، آپ کے بعد بھی کسی کے لیے خون بہانا جائز نہیں تھا۔ تو اس کا شکار بھگایا نہ جائے، اس کا کانٹا توڑا نہ جائے، اور اس کی گری پڑی چیز کوئی نہ اٹھائے۔ ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرا کے اس کے مالک کو وہ چیز واپس پہنچائے۔ اس لیے مکے میں کوئی گری پڑی بھی چیز آپ کو ملے وہاں سے نہ اٹھائیں۔ اگر تو آپ نے اٹھانی ہے تو پھر آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا اعلان کرائیں، اور اعلان کرا کے اس کے مالک تک پہنچائیں۔ اور جس کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کو 2 چیزوں کا اختیار ہے، یا تو وہ خون بہا لے لے، یا قاتل کو قصاص میں قتل کرا دے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے مگر اس خرگاس کی ہمیں اجازت دے دی جائے، اللہ کے رسول نے کہا تھا نا اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، اور اس کا کانٹا بھی نہ توڑا جائے۔ تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اس خرگاس کاٹنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم اس کو اپنی قبروں میں رکھتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم قبروں میں یہ لوگ جب میت کو ڈالتے تھے تو نیچے اس خرگاس بچھا دیتے تھے، اور گھروں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے اس کے لیے اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا اس خرگاس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو ابو شاہ جو کہ یمن کا ایک آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لکھوا دیجیے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا تو آپ نے اس کے لیے احکامات لکھوائے تھے، اوپر بھی آپ نے پڑھا ہے جس کا کوئی آدمی قتل ہو جائے اس کو 2 باتوں کا اختیار ہے، یا تو وہ فدیہ لے سکتا ہے یا وہ قصاص لے سکتا ہے۔ تو یہ ابو شاہ جو یمن کا ایک آدمی تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ احکامات مجھے لکھوا دیجیے۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم ابو شاہ کو یہ احکامات لکھ دو، اور اسی سے آپ کو یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی گئی، بلکہ آپ نے بعض اوقات حدیث لکھوانے کا حکم بھی دیا۔ حدیث نمبر 862 حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ فتح ہوا تب مکے میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر خوط تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے احرام پہنا ہوتا ہے تو احرام میں سر نہیں ڈھکا جاتا، لیکن اگر آپ حج یا عمرے کی نیت کے علاوہ مکہ میں داخل ہوں اپنے کسی اور مقصد کے ساتھ، اگر تو آپ حج یا عمرہ کی نیت سے داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ نے احرام پہنا ہوگا اور احرام میں سر نہیں ڈھکا جاتا، لیکن اگر آپ حج اور عمرہ کی نیت کے علاوہ کسی اور نیت سے، مثلا آپ کاروبار کی نیت سے وہاں جا رہے ہیں، آپ وقت کے وہاں عزیز رہتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے فوج لے کر جا رہے تھے، ایسی صورت میں آپ کے لیے سر ڈھانپنا لازمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سال وہاں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر ہیلمٹ تھا، خوط تھا، آپ نے زرہ بختر پہنی ہوئی تھی، اور زرہ بختر کیا ہوتی ہے؟ لوہے کا سارا لباس، اور اسی کا ایک حصہ سر پر بھی آپ نے خوط پہنا ہوا تھا، لوہے کا ہیلمٹ۔ تو جب آپ نے اس کو اتارا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اب یہاں پہ مسئلہ تو یہی آپ کو بتانا تھا جو کہ حج کے مسائل میں سے تھا، کہ احرام پہن کر تبھی مکہ میں داخل ہونا لازم ہے جب آپ نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا ہو۔ اگر آپ نے حج یا عمرے کا ارادہ نہیں کیا، کسی اور مقصد سے مکہ میں جا رہے ہیں، تو آپ کا سر ڈھکا ہوا بھی ہو، آپ نے احرام نہیں پہنا تب بھی جائز ہے، کیونکہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے حج یا عمرہ۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابن خطل جو ہے یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے سب کو عام معافی دے دی تھی، آپ نے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی الزام نہیں، سب کو معاف فرما دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا، جو سخت جنگی مجرم تھے، جو مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کرتے تھے۔ تو یہ کل 9 آدمی تھے، ان میں سے بھی 3 یا 4 لوگوں کو دوسروں کی سفارش پر معاف کر دیا گیا، کوئی 5 لوگوں کو قتل کیا گیا، جن میں سے ایک ابو ابن خطل تھا، جس کا ذکر آپ پڑھ رہی ہیں یہاں پہ۔ ابن خطل جو تھا یہ مرتد ہو گیا تھا، پہلے یہ مسلمان ہوا تھا، اس کے بعد یہ مرتد ہو گیا تھا، اور یہ اللہ کے رسول کو برا بلا کہتا تھا، شاتم رسول تھا، تو شاتم رسول کی سزا قتل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اگر کعبے کے پردوں سے بھی لٹکا ہوا ہے معافی کے لیے تب بھی اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کا جرم بڑا سخت تھا۔ میں نے بتایا ایک تو یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، نمبر 2 شاتم رسول تھا، اور اس نے اپنی 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار میں برا بلا کہتا تھا، آپ کی ہی جو کرتا تھا، وہ لونڈیاں وہ اشعار گا کر لوگوں کو سناتی تھیں۔ ان 2 لونڈیوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ شاتم رسول کی سزا جو ہے موت ہے۔ ابن خطل کا ایک اور بھی جرم تھا جس کے ساتھ آپ کو اس کی خباثت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ شخص جو ہے اتنا غصے کا تیز تھا کہ ایک دفعہ اس نے اپنے غلام کو کھانے کے لیے کہا اور سو گیا۔ سو کر جب یہ اٹھا تو ابھی اس کے غلام نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ یہ اتنا ہی غصے میں آیا کہ اس نے اس کو اسی بات پر قتل کرا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ڈھیر سارے جرائم اکٹھے ہو گئے تھے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان جرائم میں سے سب سے بڑا جرم شاتم رسول ہونے کا تھا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 863 عبداللہ بن زید کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے
مکے کو حرم قرار دیا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا حضرت ابراہیم کی قرآن مجید میں موجود ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ تو اے رب میرے اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور ساتھ ہی پھر حضرت ابراہیم نے ان کے لیے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک نبی بھیج دے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث بھی فرمایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور اس کے لیے دعا بھی کی تھی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے۔ میں نے سے مراد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور میں نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے اس کے مد میں اور اس کے سا میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ مد اور سا ان کے پیمانے ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور اس کی آب و ہوا کے لیے بھی دعا کی، کیونکہ یثرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی۔ عام طور پہ جو لوگ جہاں پر آتے تھے ان کو بخار چڑھ جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیمانوں میں بھی برکت کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے پیمانے ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 865 حضرت عاصم سے روایت ہے، میں نے انس سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا تھا، یعنی حرم قرار دیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں، جو اس علاقے سے لے کر اس علاقے تک ہے، عیر پہاڑ سے لے کر قدا پہاڑ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا تھا۔ یہ قدا پہاڑ جو ہے یہ جبل احد کے پیچھے ہے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے مدینہ کو حرم قرار دیا تھا۔ آپ نے اس کی حدود بھی طے کر دی تھی، نہ تو مدینے کا درخت کاٹا جائے، اور جو اس میں کوئی بدعت جاری کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ عاصم کہتے ہیں تو مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا یا وہ کسی بدعتی کو پناہ دے۔ تو لہٰذا مدینہ بھی حرم ہے، مدینہ میں کے لیے بھی وہی اصول ہیں جو مکہ کے لیے ہیں، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اور مدینہ میں اگر کوئی شخص کسی بدعت کا آغاز کرے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ بدعت تو ویسے بھی حرام ہے، بدعت جو ہے شرک اور بدعت یہ دو گناہ ہیں، شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، اور بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو جو شخص مدینہ میں کوئی بدعت جاری کرے تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا حرم مکہ کا بھی جیسا حکم ہے ویسا ہی حکم حرم مدینہ کا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ حرمین شریفین۔ حرمین شریفین کون کون سے ہیں؟ مکہ اور مدینہ، یہ دونوں ہمارے مقدس مقامات ہیں۔ حدیث نمبر 869 ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اگر مدینہ میں کسی اونٹ کو چرتے ہوئے دیکھوں تو میں اس کو بگاتا نہیں ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مدینے کے دو کالے پہاڑوں کے درمیان ہے وہ جگہ حرمت والی ہے، وہ حرم ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اس جگہ پہ شکار بھی حرام ہے تو میں ایسے شکار کو بگاتا بھی نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 870 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ مدینہ ہمیں محبوب کر دے جیسے تو نے ہمیں مکہ محبوب کیا تھا، یا اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے، اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، اس میں جو لوگ جاتے تھے انہیں بخار چڑھ جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آب و ہوا کے اچھا ہونے کے لیے بھی دعا کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جوفہ میں اصل میں یہود رہتے تھے، جوفہ میں یہودی سکونت پذیر تھے، تو آپ نے کہا کہ اس کا بخار جو ہے ادھر منتقل فرما دے۔
اے اللہ تعالیٰ ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے پیمانوں میں بھی برکت عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 871، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے گلی کوچوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مدینہ کی حرمت کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے جو گلی کوچے ہیں ان کے اوپر فرشتوں کا پہرا رکھا ہے، اور اس میں طاعون کی وبا داخل نہیں ہو سکتی، یعنی مدینہ ہمیشہ طاعون سے بچا رہے گا۔ اور دوسری بات ہے مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، حالانکہ دجال جو ہے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مدینہ میں داخل ہونے سے اس کو فرشتے روک دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ کوہ احد کے پیچھے اترنے کا ہوگا، فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں تباہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 872، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو اپنے اندر جذب کر لے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے۔ اس کا نام پہلے یثرب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا؟ مدینہ۔ آج کل اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور منورہ سے کیا مراد ہے؟ روشن، نور والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب کا لغوی معنی ہوتا ہے جھڑکنا، ملامت کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نام بدل دیا تھا، اور بدل کے آپ نے اس کا نام مدینہ اور طیبہ آپ نے اس کا نام رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے ایک بستی کی طرف ہجرت کرنے کا جو کہ تمام بستیوں کو اپنے اندر جذب کر لے گی، یعنی وہ ایک مرکزی بستی بن جائے گی، اور لوگ تو اس کو یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے۔ وہ انسانوں کو اس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کا میل کچیل کاٹ کے الگ کر دیتی ہے۔ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور اس میں رہنے والے نیک لوگ ہیں۔ مدینہ ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، جیسے بٹی لوہے کا میل کچیل کاٹ کے الگ کر دیتی ہے اور خالص دات باقی بچ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 875، سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اہل مدینہ کے ساتھ دغا اور فریب کرے گا، چالیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گلا دیتے ہیں جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے مدینہ پر، کیونکہ مدینہ حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے۔ تو جو کہ اہل مدینہ کے ساتھ دغا اور فریب کرتا ہے، اللہ اس کا خود بدلہ لیتے ہیں، وہ ایسے گل جاتا ہے، اللہ اسے ایسے گلا دیتے ہیں جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نمک پانی میں گلتا ہے تو نمک کی علیحدہ کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 879، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے گھر کے درمیان ہے اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اللہ کے رسول کے گھر کے درمیان اور آپ کے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ کا گھر جو تھا اور ممبر، اس کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے، اندازاً کوئی 5-6 گز کا، اتنا ہی فاصلہ ہے، شاید 5 گز کا ہو۔ تو یہ جو میرے گھر کے درمیان اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کتنی انسان کی خوش قسمتی ہے، اور خاص طور پر میں سوچتی ہوں مسلمانوں کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے ممبر کی جگہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں تھی، اور اللہ کے رسول کے گھر کو بھی آج ہم
مطلب پہچان سکتے ہیں کہ یہ تھا آپ کا گھر اور یہ تھا آپ کا ممبر۔ اب اس جگہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ جنت دنیا پہ اتر آئی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ ضرور جنت میں شامل ہوگا، اسی لیے اس کا نام ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل اس جگہ پر انہوں نے قالینوں کا رنگ فرق کر دیا ہوتا ہے، اور یہاں پہ عبادت کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب اب اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ لے جائے تو وہاں پہ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے دنیا میں مجھے اس جنت میں داخل کر دیا ہے تو مجھے اپنی جو حقیقی جنت ہے اس میں بھی داخل فرمانا۔ یہ سوچ کر وہاں پہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس وقت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھی ہوں، یہ جنت کا حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ حصہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے دنیا میں اس حصے میں تو نے مجھے توفیق دی ہے یہاں نماز پڑھنے کی اور یہاں دعا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حقیقی جنت میں بھی جگہ ضرور عطا فرمانا۔ حدیث نمبر 880 ابو حمید کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے، یہاں تک کہ ہم نے مدینے کو جھانک کے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے اور یہ احد ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا نام آپ نے کبھی تو آپ نے طیبہ رکھا اور کبھی آپ نے اس کو محبت سے طابہ بھی کہا۔ طابہ سے کیا مراد ہے؟ عمدہ، طیب سے، طیب اور طابہ اور طیبہ یہ سارے ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، تو کبھی آپ نے اس کو محبت سے طابہ کہا، اور ساتھ ہی پھر آپ نے کہا اصل بات ہے غزوہ تبوک میں آپ 50 دن گزار کر آئے تھے، اتنے دنوں کے بعد جب واپس آپ مدینہ آئے تو آپ مدینہ سے آپ کو محبت محسوس ہو رہی تھی، تو آپ نے بڑی محبت سے کہا کہ یہ طابہ ہے اور یہ احد پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی تھے کہ جن سے پہاڑ بھی محبت کرتے تھے، جن سے پتھر بھی محبت کرتے تھے، اور وہ شخص پتھر دل ہے جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، وہ پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد پہاڑ بھی محبت کر رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا بنایا تھا جس میں محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آپ تمام انسانوں سے محبت کرتے، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض یا کینہ یا انتقام کے جذبات نہ رکھتے، اور پھر آپ سے درخت بھی محبت کرتے، پہاڑ بھی محبت کرتے، کھجور کا وہ تنا بھی محبت کرتا جس تنے کے ساتھ جو تنا آپ نے مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا اور جسے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر بنوا لیا اور آپ نے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینا ترک کر دیا، تو وہ تنا جو تھا وہ سسکیاں لے لے کے روتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی سسکیوں کی آواز خود سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے تو جپھی ڈالی، جیسے بچے کو ہم جپھی ڈالتے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو سہلایا، آپ نے اس کو جیسے کسی ہم بچے کو چپ کراتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں کی آواز ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے جن سے پہاڑ بھی محبت کرتے تھے، جن سے درخت کے تنے بھی محبت کرتے تھے، جن سے جانور بھی محبت کرتے تھے، جن سے انسان بھی محبت کرتے تھے۔ بدبخت ہے وہ آدمی جو کہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ حدیث نمبر 881 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے جو اس کے علاوہ ہیں، لہٰذا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا ہے عام مساجد کی نسبت۔
اور الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام وہ مسجد ہے جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا ہے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ میں جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے عام مساجد کی نسبت۔ حدیث نمبر 882، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواریوں کا رخ نہ کیا جائے مگر صرف 3 مساجد کی طرف، یا تو مسجد حرام کی طرف، یا مسجد نبوی کی طرف، یا مسجد اقصیٰ کی طرف، زیارت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے صرف ان 3 مساجد کی طرف سفر کا ارادہ کیا جائے۔ اور وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ بیت اللہ کے گرد جو مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ اب بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روزے کی نیت کر کے اپنے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ کر کے سفر کیجیے، باقی آپ وہاں جائیں تو ٹھیک ہے، روزے پر بھی سلام پیش کیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے صرف 3 مساجد کا ارادہ کیا جائے، اس کی طرف سفر کیا جائے۔ اور یہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب معراج ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تھے، اور وہاں پہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ تو مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 883، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آتے تھے، وہاں پہ کبھی تو سوار ہو کر آتے اور کبھی پیدل چل کر آتے تھے۔ یہ قباء جو ہے، مدینے کو جب جائیں تو مدینے سے 3 میل پہلے قباء کی بستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں یہاں پہلے ٹھہرے تھے، اور یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے۔ تو یہ مسجد قباء میں اللہ کے رسول پیدل بھی تشریف لاتے تھے، سواری پر بھی لاتے تھے، اور یہاں پہ اگر 2 رکعت نفل پڑھے جائیں تو عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ تو مسجد قباء کی طرف اس کی زیارت کی یہ فضیلت ہمیں حدیث سے ملتی ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی سفر کا ارادہ کیا جائے۔ باقی آپ کہہ سکتی ہیں کہ باقی اگر مسجد کی طرف ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے آپ یہ نیت کر سکتی ہیں، مثال کے طور پہ بادشاہی مسجد آپ دیکھنا چاہتی ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ جی وہ بہت بڑی مسجد ہے یا بہت خوبصورت مسجد ہے، میں اسے دیکھ لوں، اس نیت سے آپ اس کی زیارت کر سکتی ہیں۔ یا دوسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، فلاں مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کا خطبہ مجھے بڑا اچھا سمجھ آتا ہے، فلاں مسجد کے امام صاحب جو ہیں ان کی تلاوت بڑی اچھی ہے، میں نے ان کے پیچھے تراویحیں پڑھنی ہیں، اس نیت سے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسجد کی طرف آپ نے عبادت کی نیت سے سفر کرنا ہے تو پھر ان مساجد کی طرف کیا جائے۔ یہ جو لوگ زیارت کے لیے کربلا شریف چلے جاتے ہیں، پاک پتن شریف چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ، یا ہمارے لاہور میں دربار کی مسجد میں جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں شریعت ہمیں اس بات سے روکتی ہے۔ ثواب کی نیت سے ان مساجد کی طرف رخ کیا جانا چاہیے۔ باقی اور نیت کے ساتھ آپ مساجد کا رخ کر سکتی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، آپ نے کسی مسجد کو دیکھنا ہے، یا آپ نے کسی کا خطبہ سننا ہے، کسی کی تلاوت سننی ہے، فلاں کے امام صاحب کی بات مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے، یہ آپ کر سکتی ہیں۔ لیکن خاص اس نیت سے کہ جی فلاں مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا، تو وہ ان مساجد کی، یہ 3 مساجد اور مسجد قباء، ٹھیک ہے، ان کی طرف آپ
नियत कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين